بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ حدیث درست ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے؟ دیکھیے اس حدیث کی جو سند ہے اس پر کلام کیا گیا، بعض محدثین نے اس کو باطل لکھا ہے، بعض نے موضوع من گڑت لکھا ہے، لیکن یہ حدیث درست ہے اور اس کی جو سند ہے اس پر کلام کیا گیا، اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے جی فیض القدیر میں ہے کہ اس کی جو سند ہے ضعیف ہے، اور سراج المنیر میں ہے کہ یہ حدیث حسن لغیری ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ چین جانے سے مراد بودھ مسافت سیکھنا ہے، مطلب بہت دور بھی جانا پڑے تو تم علم دین وہاں جا کر حاصل کرو، یا جتنا مرضی تمہیں سفر کرنا پڑے وہاں جاؤ۔ تو آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ دنیاوی علم کی طرف پیچھے بھاگتے ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کرتے، بہت کم لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ بھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں۔ امیر لوگ جو ہوتے ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ زیادہ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، دین کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں لوگ دیتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو بچے، تمہیں چین جانا پڑے، مطلب کتنا بھی سفر کرنا پڑے جاؤ اور دین کا علم حاصل کرو۔ تو توجہ کرنی چاہیے جی، سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ عقائد کے متعلق، عقیدے کے متعلق علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد مسائل سیکھے، جو ضروریات کے ضروری مسائل، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ضروری جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے۔ پہلے عقیدہ ہے، پھر مسائل ہیں، پھر اس کے بعد بے شک آپ دنیا کا علم حاصل کریں، دین ہمارا منع نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھے کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کو عقائد کے متعلق علم حاصل ہی نہیں کیا، عقیدے کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے، اور شرعی مسائل نہیں اس کو پتہ، ضروری مسائل نہیں پتہ، اور دنیا کے علم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اس صورت میں سخت گناہ گار ہے۔ کیونکہ پہلے جو مطالبہ انسان سے کیا گیا وہ کہ عقیدے کے حوالے سے علم حاصل کرے، پھر مسائل سیکھے، ضروری جو مسائل ہوتے ہیں شریعت کے مسائل، پھر اس کے بعد دنیا کا علم حاصل کرے۔ تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دین کا علم پتہ ہی نہیں ہے، اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس صورت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔